آپ لوگ ہماری سیریز اللہ کے بندے دیکھ رہے ہیں. ہمیں بہت زیادہ سوالات وصول ہو رہے ہیں آپ سب کی جانب سے. ظاہر ہے کہ جو ہم نے سیریز کی ہے اور اس میں جو تاریخ بتائی ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر پہلو کا احاطہ کیا جا سکے، وقت محدود ہوتا ہے. لیکن ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ جو سوالات ہمیں بھیجے جا رہے ہیں، اس میں سے جو اہم ترین سوالات ہیں ان کو جمع کر کے ہر 10-15 دن کے بعد ایک سوال جواب کی نشست کر لی جائے. تو اس میں آپ کے ان تمام سوالوں کے جوابات بھی مل جائیں گے جو آپ ہمیں بھیج رہے ہیں، اور وہ تاریخ کے پہلو جو ہم نے اپنے پروگرام میں نہیں بتائے ان کو واضح کر دیا جائے گا. تو آپ کا اگر کوئی سوال ہے جو آپ پاکستان کی تاریخ، اس جغرافیائی سیاست اور خطے کی دفاعی اور عسکری حکمت عملی کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو ضرور بھیجیں. اگر وہ اچھا سوال ہوا تو ہم ضرور اپنے پروگرام میں شامل کر کے اسی طرح سوال جواب کی نشست میں اس کو جواب دے دیں گے. فرداً ہر شخص کو جواب دینا ممکن نہیں ہے. جو اہم سوال ہے وہ ہم پوری قوم کے لیے ایک ساتھ ان کا جواب دیتے ہیں، تاکہ وہ گمراہی اور کنفیوژن اور جھوٹ جو آپ سے پچھلے 30, 40, 50 سال بولا گیا، اس نوجوان نسل کو بالکل گمراہ رکھا گیا، اس تمام کنفیوژن کو ہم دور کر دیں، اس جھوٹ کو ہم ہٹا دیں، آپ کو تاریخ کا وہ پہلو بتائیں جو حقیقت ہے اور شاندار ہے، اور جو پاکستان جس کی وجہ سے، جن حکمرانوں کی وجہ سے جو خیر کا کام ہم کر چکے ہیں ماضی میں، جو آپ کو نہیں بتایا گیا، وہ سب تاریخ آپ کے سامنے لائی جا سکے. اور ساتھ ساتھ وہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، آپ کو یاد ہوگا 50 سال ہو گئے اس جھوٹے پروپیگنڈے کے ساتھ. مشرقی پاکستان میں 93,000 پاکستانیوں نے ہتھیار ڈالے تھے. 2 نسلیں بڑی ہو گئیں اس جھوٹ کے اوپر، کیونکہ کبھی کسی نے یہ سچ بتایا ہی نہیں، کیونکہ سیاسی بیانیہ تھا، ایک پروپیگنڈا تھا فوج پر حملہ کرنے کا، فوج کو ذلیل کرنے کا، کہ مشرقی پاکستان میں ہمارے پاس 33,000 فوج تھی، 33,000. بلکہ ایک انڈین جنرل تو آن ریکارڈ موجود ہے، کہتا ہے کہ جو پی او ڈبلیوز ہمارے پاس تھے فوجی، وہ 26,000 تھے، صرف 26,000 پی او ڈبلیوز. ایک انڈین جنرل نے یہ خود اپنے منہ سے یہ بات کہی. اسی طریقے سے یہ کہ فوج 80% بجٹ کھا جاتی ہے. 2 نسلیں بڑی ہو گئیں اس جھوٹ کے اوپر، اور حقیقت کیا ہے کہ پاک فوج کا بجٹ صرف 8% ہے، 8%. لیکن نسلیں بڑی کر دی گئیں اس جھوٹ میں کہ پورا ملک لوٹ کے کھا گیا اور سارے ملک کا بجٹ کھا جاتے ہیں، اور 80% بجٹ پاک فوج کھا جاتی ہے. اسی طرح کے بہت سارے جھوٹ ہماری تاریخ میں بولے گئے، اور آج ان سارے جھوٹوں کا ہم پردہ چاک کریں گے. جو ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں پہلے، آپ نے جنرل ایوب کے دور کے بارے میں، اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے بارے میں، اور جنرل ضیاء کے دور کے بارے میں، وہ آپ دیکھ چکے ہیں. اور جو اس کا رسپانس ہمیں آ رہا ہے وہ واقعی خوشگوار اور حیرت انگیز ہے. نوجوان نسل پہلی دفعہ بتا رہی ہے کہ ان کو یہ باتیں پتہ چلی ہیں جو 50 سال سے چھپائی گئیں. 2 نسلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری تاریخ کتنی شاندار تھی، یا اس میں کتنی بڑی بڑی غداریاں کی گئیں ہمارے خلاف. کون ہیرو تھا اور کون ویلن تھا، کون غدار تھا، کون محب وطن تھا. تو انشاءاللہ اب ہم چند سوال ہم نے اس پروگرام کے لیے جمع کیے ہیں، اس اذان کے لیے. ان کے سوال اب ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آپ جاری رکھیں گے. جو سوال آپ کرنا چاہتے ہو ہمیں بھجوائیں، انشاءاللہ ہم اسی طرح ان کا جواب دیں گے. ہم نے جو سوالات منتخب کیے ہیں ان کو پوچھنے کے لیے آج سعید ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. سعید ایک ایک کر کے سوالات کریں گے اور ہم اس کا جواب دیں گے آپ کو. سعید بسم اللہ، پہلا سوال کیجئے. زید صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ضیاء الحق پر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اردن میں 25,000 فلسطینیوں کا قتل کیا. کیا یہ بات درست ہے، اور اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟
یہ بات ہم نے آپ کو بتائی کہ پاکستان کی تاریخ سیاسی جھوٹ پر مبنی بیانیے کو پھیلانے پر مشتمل ہے. جس لیڈر کے خلاف جس سے نفرت ہوتی ہے اس کے خلاف اس قدر شدید سیاسی جھوٹ پھیلایا جاتا ہے کہ حقیقت اور سچائی کہیں گم ہو کر رہ جاتی ہے. جنرل ضیاء الحق کے بارے میں ایک بہت ہی فحش الزام لگایا جاتا ہے. وہ یہ کہ انہوں نے جب وہ اردن میں پاکستان آرمی کی جانب سے ڈیپوٹیشن پر پوسٹڈ تھے، یہ تقریباً 1970 کی بات ہے، تو اردن میں انہوں نے کوئی 25,000 فلسطینیوں کا قتل عام کیا. اس کا شارٹ آنسر یہ ہے کہ یہ فحش جھوٹ ہے، یہ ڈس انفارمیشن ہے، پروپیگنڈا ہے اور صرف ایک شدید ذلیل بہتان ہے. دیٹس اٹ. اب اس کی تفصیل تھوڑی سی آپ کو بتا دیتے ہیں. 1967 کی وار، عرب اسرائیل وار، اس کا ذکر ہم نے آپ سے کیا تھا کہ جس میں 6 دن کے اندر اسرائیلیوں نے 3 عرب ممالک کو تباہ کر کے رکھ دیا اور بیت المقدس شریف پر قبضہ کر لیا تھا. اردن اس وقت ایک پناہ گاہ بنا پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کے لیے. PLO یاسر عرفات اس کی قیادت کرتے تھے، اور ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بالکل ایک سیکولر، بالکل ایک لادین اور سوشلسٹ کمیونسٹ ٹائپ آرگنائزیشن تھی جو جنگ آزادی کے نام پر دہشت گردی زیادہ کرتے تھے. آج جو آپ مجاہدین کو دیکھتے ہیں غزہ میں حماس کے، یہ بالکل مختلف گروہ ہے پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن یاسر عرفات کے گروہ سے. آج بھی ان کے یہ اختلافات باقی ہیں. تو اس وقت یاسر عرفات کا گروہ جو تھا، جس کو مار پڑی تھی اور بیت المقدس شریف سے اور فلسطین سے یہ نکالے گئے، تو یہ سارے اردن چلے گئے تھے اور اردن میں جا کر انہوں نے اپنے بیسز بنا لیے تھے اور وہاں سے یہ اسرائیل پہ بھی حملے کر رہے تھے اور دہشت گردی بھی کر رہے تھے، جہاز اغوا کر رہے ہیں، بم دھماکے کر رہے ہیں. اردن کی حکومت کے لیے انہوں نے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا، حتیٰ کہ یہ ہونے لگا کہ اس حد تک بات پہنچ گئی کہ شاید یہ اردن کی حکومت کا تختہ ہی الٹ دیں گے. شاہ حسین اس وقت اردن کا بادشاہ تھا. 1967 کی وار کی شکست کے بعد ان لوگوں کو جب مدد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے پاکستان آرمی کو بلایا تھا. پاکستان آرمی کے ایڈوائزرز گئے تھے ان عرب ملکوں میں ان کی آرمی کو دوبارہ سے تیار کرنے کے لیے کہ جس کو 67 کی جنگ میں اسرائیل نے تباہ کر دیا تھا، ان کی ایئر فورس کو بھی اور ان کی آرمی کو بھی. تو جنرل ضیاء الحق ایک بریگیڈیئر کی حیثیت سے اردن کی گورنمنٹ کے ساتھ، اردن کی آرمی کے ساتھ اٹیچ تھے ایز این ایڈوائزر، ہاؤ ٹو ری بلڈ یور آرمڈ فورسز. ان کا کوئی کمبیٹ رول نہیں تھا، وہ ایک ایڈوائزر تھے جو بھیجے گئے تھے اردن کی حکومت کو اور آرمی کو تیار کرنے کے لیے. اس زمانے میں جب یہ PLO اور اردن کی آرمی کا فساد شروع ہوا اور آپس میں ان کی لڑائیاں شروع ہوئیں، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شام نے بھی اپنی فوجیں داخل کر دیں. عرب ممالک آپس میں بھی بالکل اسی طرح لڑتے ہیں جیسے دشمنوں سے لڑتے ہیں. تو شام نے بھی اپنی فوجیں داخل کر دی، ان کے بھی ٹینک داخل ہو گئے اور بہت کچھ عرصہ یہ لڑائی چلی. مگر اس لڑائی کے نتیجے میں جو آپ بلیک سپٹمبر کے نام سے، یہ جگہ، یہ تاریخ جو ہے یہ بلیک سپٹمبر کہلاتی ہے. اس کے اوپر مڈل ایسٹ ہسٹری لکھنے والوں نے درجنوں کتابیں لکھی ہیں اور تمام کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو اس میں جو کیجولٹیز ہیں، نقصانات ہیں جو اس جنگ میں نقصانات ہوئے، ٹوٹل کہا جاتا ہے کہ جو جارڈینین آرمی تھی اس کے کوئی 500-550 بندے مرے، جو سیرین آرمی تھی اس کے کوئی 600 بندے مرے، اور جو PLO تھی اس کے کوئی 3-4 ہزار بندے مرے. تو ٹوٹل کیجولٹیز یہ ہیں. تو یہ پروپیگنڈا کہ جنرل ضیاء الحق نے 25,000 فلسطینی مار دیے، وہ تو یہیں دفن ہو جاتا ہے. کوئی اس کی ہسٹوریکل ڈاکومنٹ نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، فیکچولی غلط ہے. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ کوئی کہے کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی مار دیے یا پاکستانی فوج نے 30 لاکھ بنگالی مار دیے، 60 لاکھ بنگالی مار دیے وہاں پر. یہ سوائے خرافات اور ڈس انفارمیشن کے اور کچھ بھی نہیں ہے. جنرل ضیاء الحق پاکستان آرمی کے ایڈوائزر تھے، اور ایک پاکستان آرمی کا ایڈوائزر کبھی بھی دوسرے ملک میں جا کر اپنے ملک کی اجازت کے بغیر جنگ نہیں کر سکتا. جارڈن کی حکومت نے جنرل ضیاء سے یہ ضرور کہا تھا کہ جب سیرین آرمی وہ داخل ہو گئی جارڈن میں تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ جارڈن آرمی کو آرگنائز کریں ایک کاؤنٹر اٹیک بلڈ کرنے میں. وہ انہوں نے کیا، انہوں نے آرگنائز کیا، لیکن اگین وہ سیرین آرمی کے خلاف تھا، PLO کے خلاف نہیں تھا. اور اس جنگ بہت جلدی ختم ہو گئی وہ، اور جیسے کہ اسٹیل میٹ ہو گیا، ہر کوئی وڈرا کر گیا. تو 25,000 کا فگر تو صرف جھوٹ پر مبنی ہے. اس کے بعد جنرل ضیاء جب صدر بن گئے پاکستان کے تو ان کے یاسر عرفات اور پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. عرب لیگ میں بھی جب جھگڑا پڑا، یاسر عرفات کو انہوں نے نکالا تو جنرل ضیاء الحق ان کو واپس لے کر آئے.
کوئی عرب تاریخ پچھلے 40 سال کی اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے، کہیں پہ کوئی عرب اسکالر یا پیلسٹینین اسکالر اس بات کا ذکر نہیں کرتا کہ جنرل ضیاء نے 25,000 فلسطینی مارے۔ یہ الذوالفقار کا پروپیگنڈا تھا، یہ پیپلز پارٹی کا پروپیگنڈا تھا، کیونکہ وہ جنرل ضیاء کے خلاف لڑ رہے تھے، لہٰذا ان کو ولن بنا کے پیش کرنا تھا۔ تو ہسٹوریکلی اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، فیکچولی آن گراؤنڈ اس کے اوپر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، ریسرچ ہے، اس میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ایک پاکستانی بریگیڈیئر نے 25,000 فلسطینی مار دیے تھے۔ اور ریئلٹی آن گراؤنڈ ہے کہ جنرل ضیاء کا اس جنگ میں کوئی رول تھا ہی نہیں۔ انہوں نے صرف جارڈینین آرمی کی پلاننگ کی تھی کنٹرول روم میں بیٹھ کے۔ جارڈینین آرمی اس کے بعد آگے خود گئی تھی سیرین آرمی کو میچ کرنے کے لیے، اور وہ بھی سیرین آرمی کے خلاف، پی ایل او کے خلاف نہیں۔ اور جیسے کہا ٹوٹل پی ایل او کیجولٹیز ڈاکومنٹڈ 3,500 ہیں، تو پھر 25,000 فلسطینی جنرل ضیاء نے کیسے مار دی؟ یو شوڈ نو دا ٹروتھ۔ ڈس انفارمیشن، جھوٹ اور پروپیگنڈے میں آ کر بلا وجہ پاکستان کے ایک مرد مجاہد سپہ سالار کو گالیاں مت دیا کریں۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ سننے میں آتا ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں انتہائی ظلم و جبر تھا اور لوگوں کو اس طرح عام کوڑے لگا کرتے تھے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی آپ نے درست کہا، جنرل ضیاء پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ بڑا ظالمانہ دور تھا اور لوگوں کو سر عام کوڑے لگائے جاتے تھے اور سر عام پھانسیاں لگائی جاتی تھیں۔ اس کا، اور یہ ہوتا تھا، بالکل درست بات ہے، مگر یہ ظالمانہ نظام نہیں تھا، عدل اور انصاف کا نظام تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ جب تم کسی مجرم کو سزا دینے لگو تو اس کو پبلک پلیس پہ دو، عوام الناس کے بیچ میں دو، تاکہ دنیا دیکھے اور عبرت پکڑے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن میں منع کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو تم نے اگر سزا دینی ہے تو بند کمرے میں، بند کوٹھڑی میں اس کو سزا مت دو، اس کو پبلک میں سزا دو تاکہ پورا معاشرہ عبرت پکڑے۔ اس کی صرف ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک اتنی بڑی خیر کی بات تھی جس کو یہ جنرل ضیاء کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جنرل ضیاء کے دور میں، پپو اس کا نام تھا، بڑا مشہور کیس پپو کیس ہوا تھا، یہ آپ گوگل بھی کریں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا۔ اس کو اغوا کر کے، اس بیچارے کے ساتھ زیادتی کر کے اس بچے کو قتل کر دیا۔ جنرل ضیاء نے وہ قاتل تلاش کیے، اور جب وہ قاتل مل گئے تو ان کو سزائے موت کا حکم ہوا، اور پھر حکم ہوا کہ پورے اسٹیڈیم میں لاکھوں لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے اس کو پھانسی دی جائے، اور اسی طرح پپو کے قاتلوں کو لٹکا دیا گیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب تک جنرل ضیاء زندہ تھے، ان کے 10 سالہ دور میں کوئی اور بچہ اغوا نہیں ہوا۔ پاکستان میں اس زمانے میں بچے اغوا ہونا بند ہو گئے، کیونکہ پپو کے قاتلوں کو اس طرح سزا سنائی گئی جیسے قرآن نے لکھا تھا۔ یہ لبرل اور سیکولر بے غیرت اور بے شرم جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کے باغی ہیں، وہ اس بات کو استعمال کر کے جنرل ضیاء پر الزام لگاتے ہیں کہ جی بڑے ظالم تھے، لوگوں کو چوکوں پہ لٹکاتے تھے اور لوگوں کو پبلک میں کوڑے مارتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم کو اللہ کا یہی حکم دوبارہ نافذ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے، یعنی وہ معاشرے جو قصاص نافذ کرنا بند کر دیتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، جیسے آج ہمارا معاشرہ ہلاک ہو رہا ہے۔ اور اللہ نے دوسرا طریقہ جو بتایا کہ جب قصاص نافذ کرنے لگو تو پھر ایسی جگہ پہ کرو جہاں پورا معاشرہ ان کو دیکھے تاکہ عبرت پکڑے۔ اس سے معاشرے میں عدل اور امن قائم ہوتا ہے۔ جنرل ضیاء نے اللہ اس کے رسول کا حکم نافذ کیا تھا، ظلم نہیں کیا تھا۔ جس طرح آج یہ ناپاک اور پلیت لوگ اسلامی سزاؤں کو ظالمانہ کہتے ہیں، اسی طرح وہ جنرل ضیاء کی ان سزاؤں کو جو انہوں نے قرآن و سنت کی سزائیں تھیں، قاتلوں پہ، ڈاکوؤں پہ، بدکاروں پہ، اغوا کاروں پہ، بچوں کو قتل کرنے والوں پر نافذ کی، اس کو سزا بناتے ہیں کہ جی جنرل ضیاء نے بڑا ظلم کر دیا، حالانکہ وہ اتنی بڑی خدمت تھی اور اتنا بڑا امن ملک میں قائم ہو گیا تھا۔ کاش کہ ہم دوبارہ ان سزاؤں کو واپس لے آئیں۔ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ پاکستان آج جس دہشت گردی کا شکار ہے، جتنا ظلم ہے، ہم کو اللہ کا حکم نافذ کرنا پڑے گا کہ زمین میں فساد کرنے والوں کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹیں اور ان کو سولی چڑھا دیں۔ اس کے علاوہ عدل قائم نہیں ہوگا۔ جنرل ضیاء نے اس کا آغاز کر دیا تھا، اس نظام کو ہمیں واپس لانا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے کہ سن 71 میں بھٹو نے اقوام متحدہ میں کچھ کاغذات پھاڑے تھے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی اس بات کا بھی بہت زیادہ پروپیگنڈا پیپلز پارٹی اور الذوالفقار کے دہشت گردوں کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ بھٹو بڑا غیرت مند تھا اور بڑا دلیر تھا اور بڑا بہادر تھا، اور اس نے اقوام متحدہ میں جا کے وہ قرارداد پھاڑ دی اور کہا کہ ہم 1000 سال تک لڑیں گے۔ وہ سوائے ایک ڈرامے کے اور سوائے ایک فحش غداری کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ بالکل واضح بتاتے ہیں آج آپ کو ہوا کیا تھا۔
یہ تقریباً 12 اور 13 دسمبر کو یہ واقعہ ہوا تھا جب بھٹو نے قرارداد پھاڑی اقوام متحدہ میں، اور 16 دسمبر کو فال آف ڈھاکہ ہو رہا تھا۔ صورتحال انتہائی خراب تھی مشرقی پاکستان میں، پاک فوج بالکل گھیرے میں آئی ہوئی تھی، یقینی طور پر نظر آ رہا تھا کہ اب ڈھاکہ فال ہو جائے گا۔ تو اس دوران چند روز پہلے، ہفتہ پہلے، پولینڈ نے ایک قرارداد موو کی یونائٹڈ نیشنز میں، سیکیورٹی کاؤنسل میں، اور یہ کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر ہو جانا چاہیے، اور اس سیز فائر کے نتیجے میں پاک فوج کو موقع دیا جائے کہ وہ مشرقی پاکستان سے نکل جائے، اور اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کے اندر بنگالیوں کی حکومت بنا دی جائے، کیونکہ جنگ کا نتیجہ بالکل واضح ہے، مزید جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، لہٰذا ایک امن قائم کر کے سیز فائر ہو جائے۔ اگر سیز فائر ہو جاتا تو یہ پاکستان کے حق میں تھا۔ مشرقی پاکستان تو ہاتھ سے نکل چکا تھا، صورتحال بالکل ڈیسپریٹ تھی، 4 دن کے بعد ڈھاکہ نے فال ہو جانا تھا، ڈھاکہ گھیرے میں آ چکا تھا۔ اس وقت ایک آپ کو لائف لائن ملی تھی اللہ کی طرف سے کہ پولینڈ نے یہ قرارداد پیش کر دی کہ جی سیز فائر، یہیں جنگ روک دیتے ہیں اور پاکستان آرمی کو عزت سے باہر نکلنے کا راستہ دیتے ہیں۔ بھٹو کو یہ بات پسند نہیں آئی، وہ سوٹ نہیں کرتی تھی اس کو، جیسے کہا تھا یہ بات آپ کو کہ وہ چاہتا تھا کہ اس فوج کو وہاں شکست ہو، وہ ذلیل ہو، اس کو وہاں بھارت کی قید میں کئی سال رکھا جائے، کیونکہ اس فوج سے اس کو خوف تھا کہ یہ فوج واپس آ کے انتقام لے گی۔ تو یہ سارا ڈرامہ اس نے اس لیے کیا، اس پولینڈ کی قرارداد کو پھاڑ دیا جو مشرقی پاکستان سے ہماری فوج کو ایک باعزت راستہ دے سکتی تھی۔ یہ حقیقت ہے اس قرارداد کو پھاڑنے کا، وہ کوئی برواڈو نہیں تھا، وہ کوئی جرأت کردار نہیں تھی، وہ ایک الٹیمیٹ لیول کی بغیرتی اور بے شرمی اور غداری تھی جس بھٹو نے پورا پاکستان توڑ دیا تھا اپنے آپ کو وزیر اعظم بنانے کے لیے۔ اس نے اس فوج کو وہاں تباہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا، بعد میں بھارت کی جیلوں میں تباہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ وہ ذلیل کرنا چاہتا تھا پاک فوج کو، اور اس کو خوف تھا کہ اگر یہ فوج واپس آ گئی اور اس کو ایگزٹ مل گیا اور یہ باعزت نکل کر آ گئی مشرقی پاکستان سے، پھر بھٹو کو نہیں چھوڑے گی۔ یہ تھا وہ راز، یہ تھی وہ اصل حقیقت اس قرارداد کو پھاڑنے کی۔ وہ کوئی بہادری نہیں تھی، وہ بدترین خیانت تھی اس ملک اور قوم کے ساتھ۔ اچھا، آپ کی جنرل ایوب والی ویڈیو میں آپ نے یہ تو بتایا کہ جنرل ایوب نے مغربی پاکستان میں کیا کچھ کیا، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ مشرقی پاکستان میں انہوں نے کیا کیا کیا، اور کہا یہی جاتا ہے کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو احساس محرومی تھا کیونکہ وہاں کے وسائل جو ہیں یعنی مشرقی پاکستان کے، وہ مغربی پاکستان میں لگائے جاتے تھے۔ ہم نے آپ کو ایوب خان کے دور کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح اس نے پاکستان کی تعمیر کی، جو حیرت انگیز 5 ایئر پلان بنائے، وہ اتنے شاندار تھے کہ ساؤتھ کوریا اور چائنا ان پلانز کو لے کر گیا اور پورے ملک کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی۔ کیا یہ یقین کرنے والی بات ہے کہ یہ ساری ترقی اور وہ ڈیمز بنانا اور وہ نہریں بنانا اور وہ سارے پورے ملک کو ایک حیرت انگیز رفتار سے ترقی کی جانب لے کے جانا، یہ کام وہ صرف مغربی پاکستان میں کر رہا تھا اور مشرقی پاکستان میں نہیں کر رہا تھا؟ ظاہر ہے کہ ناممکن بات ہے۔ یہ بھی اسی پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن اور جھوٹ کا نتیجہ ہے کہ جو لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بنگالی اس لیے الگ ہو گئے کہ ان کو احساس محرومی تھا۔ کچھ باتیں آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بتائیں۔ 1943-42 میں پاکستان بننے سے 3-4 سال پہلے بنگال میں اتنا بڑا قحط آیا کہ 30 لاکھ بنگالی بھوک سے مر گئے۔ یہ غربت کا عالم تھا وہاں، یہ وہاں ذلت تھی، یہ وہاں رسوائی تھی، یہ وہاں تباہی و بربادی تھی۔ 30 لاکھ بنگالی پاکستان بننے سے کچھ عرصہ پہلے بھوک سے مر گئے۔ انگریزوں نے، آپ کو یاد ہوگا، سب سے پہلے انڈیا کے جس صوبے پر قبضہ کیا تھا وہ بنگال تھا، نواب سراج الدولہ والا جو ہے۔ نواب سراج الدولہ بنگال کے نواب تھے، اور اس وقت سے ہی انگریزوں نے بنگال کو لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی 1777 میں آئی تھنک یا 1757 میں نواب سراج الدولہ پر انہوں نے قبضہ کیا تھا بنگال پہ، اور 1947 تک تقریباً 200 سال ہوتے ہیں۔ انہوں نے نوچ نوچ کے بنگال کو خالی کر دیا تھا، اور پورے انڈیا میں سب سے غریب صوبہ، سب سے کم تعلیم یافتہ، سب سے جاہل صوبہ بنگال تھا۔ جیسے کہا، پاکستان بننے سے چند سال پہلے وہاں پہ بھوک سے صرف 30 لاکھ لوگ مر گئے، غربت کا یہ عالم تھا۔ پھر پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد بنگال نے اسی طرح ترقی کرنی شروع کی جس طرح مغربی پاکستان ترقی کر رہا تھا۔ جو فنڈ نکالے جاتے تھے، ڈیولپمنٹ فنڈ، جتنے بنگال کو ایکچولی زیادہ دیے جاتے تھے اور مغربی پاکستان کو کم۔ جس طرح ڈیولپمنٹ آپ مغربی پاکستان میں دیکھتے ہیں، اسی طرح مشرقی پاکستان کی تعمیر کی گئی، بندرگاہیں بنائی گئی، وہاں پہ انڈسٹریز اور فیکٹریاں لگائی گئیں، وہاں پر یونیورسٹیز بنائی گئیں، وہاں پہ تمام تعلیمی ادارے اور وہاں پہ انڈسٹریل یونٹس
دنیا کی سب سے بڑی آدمجی جوٹ ملز مشرقی پاکستان میں لگائی گئی. وہاں ڈیم بنائے گئے, کپتائی ڈیم, جس طرح مغربی پاکستان میں ڈیم بن رہے تھے, وہاں مشرقی پاکستان میں ڈیم بن رہے تھے کہ وہاں سیلاب روکے جائیں. یہ تو بالکل ایک جاہلانہ, بے شرم اور ناواقف بات ہوگی. کوئی شخص غافل آدمی ایسی بات کرے گا کہ مغربی پاکستان کو صرف ڈیولپ کیا گیا اور مشرقی پاکستان کو ڈیولپ نہیں کیا گیا. وجہ کیا تھی مشرقی پاکستان کی اس قدر وہاں غم و غصے کی اور وہاں پہ اس قدر مغربی پاکستان کے خلاف نفرت کی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جب پاکستان بنا تو اس وقت پاکستان میں, پورے پاکستان میں, مشرقی اور مغربی پاکستان کو ملا کر ہندوؤں کی تعداد کوئی تقریباً 24-25% تھی. جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کا پرچم ہے اس کے اندر جو سفید رنگ کا اتنا بڑا حصہ چھوڑا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے, یعنی آلموسٹ 33% تو آپ نے جھنڈے کو, پاک سرزمین کا جو جھنڈا ہے وہ اقلیتوں کو دے دیا, وائٹ رنگ اس میں لگا دیا. لیکن آج مغربی پاکستان کی, جو ہمارا آج کا پاکستان ہے, اس میں اقلیتوں کی تعداد 3% ہے. تو لوگ یہ اس کو بھی انڈین ایک پروپیگنڈے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیں پاکستانیوں نے ہندوؤں پہ اتنا ظلم کیا اور ان کو اتنا قتل کیا کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت ہندو جو تھے وہ 30% تھے اور آج ہندو جو ہیں وہ 3% ہیں پاکستان میں. مگر اصل بات آپ کو نہیں بتائیں گے, وہ جو 30% ہندو تھے پاکستان میں, دونوں پاکستان کو ملا کر, ان 30% کے اندر 27% ہندو مشرقی پاکستان میں تھے. یعنی مشرقی پاکستان کی جو آبادی تھی آلموسٹ 33% اس میں ہندو تھے. اور یہ ہندو ایجوکیٹڈ کلاس تھی. یہی تمام بنگال کی بیوروکریسی پہ, ان کے ججز, ان کی پولیس فورس, ان کی ایلیٹ, ان کے تعلیمی نظام, ان کے اساتذہ, ان کے ڈاکٹرز, ان کے انجینئرز 100% ہندو تھے. 100% ہندو تھے مشرقی پاکستان میں. جب پاکستان بنا ہے اس وقت بنگالی مسلمان بالکل کاکروچوں کی طرح تھے. ان کو انگریزوں نے بھی 200 سال دبا کے رکھا تھا, پھر ہندوؤں نے دبا کے رکھا. آج جس طریقے سے آپ انڈیا میں دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا معاشی استحصال کیا جا رہا ہے, ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں, ان سے کاروبار نہیں کیا جاتا, ان کو ذلیل کیا جاتا, یہ سب کچھ ہندو کرتے تھے مشرقی پاکستان میں, پاکستان بننے سے پہلے. اور پاکستان بننے کے بعد بھی جو پاکستان کے خلاف ساری نفرت کی کیمپین, کیونکہ ساری رولنگ کلاس ہندو تھی, تو ساری یونیورسٹیز اور کالجز میں بچوں کو پڑھانے والے, ان کو تعلیم دینے والے, ان کے ذہنوں میں زہر بھرنے والے, یہ سب ہندو کلاس تھی. تو یہ زہر بھرا گیا ان لوگوں کی ایجوکیٹڈ ایلیٹ کے اندر کہ پاکستان ان کا حق نہیں دے رہا. ساتھ یہ مجیب جیسے لوگ جو 1948 سے ہی پاکستان توڑنے کی کوشش کر رہے تھے, انہوں نے سونار بنگلہ کا نعرہ دیا. سونار بنگلہ کا مطلب ہے کہ بنگلہ, گولڈن بنگلہ, وہ جو سونا نکالنے والا بنگلہ ہے, کہ جی سارا پاکستان جو ہے وہ تو جھوٹ کے پیسے سے بنا ہے. اسلام آباد آ کے اسلام آباد کی دیواروں کو مارتے تھے اور کہتے تھے ہمارے جھوٹ کے پیسے سے بنا ہے. یہ وہی ڈس انفارمیشن, پروپیگنڈا اور جھوٹ کہ پاکستان نے ہمارا استحصال کر لیا اور پاکستان ہمیں لوٹ کے کھا گیا. حالانکہ حقیقت بالکل برعکس تھی اس کے. 33% جو پہلے ہم نے جگہ رکھی تھی وہ مشرقی پاکستان میں الگ ہو گئے, اور ان کی وجہ سے ہم الگ ہوئے. جنہوں نے ساری ایلیٹ کو اور بچوں کو خراب کرنے کا جو کام ادا کیا وہ اس ہندو ایلیٹ نے کیا تھا جو مشرقی پاکستان پر قابض تھی. تو حقیقت یہ, اگین شارٹ آنسر, کہ مشرقی پاکستان کو اس طرح ڈیولپ کیا گیا کہ 23 سال جب یہ پاکستان کے ساتھ رہے, ایک بنگالی بھوک سے نہیں مرا, جبکہ اس سے چند سال پہلے 30 لاکھ بنگالی بھوک سے مر گئے تھے. یہی بات کافی ہونی چاہیے سمجھانے کے لیے کہ پتھر کے دور سے بالکل جنگلیوں کو اتنی ترقی دے کے اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ اللہ نے ان کو اتنا کچھ عطا کیا, وہی سب کچھ جو مغربی پاکستان میں عطا ہو رہا تھا اللہ کی طرف سے تحفے تھے, اس سب میں شریک تھے یہ مشرقی پاکستان والے. یہ کہنا کہ ان کو حقوق نہیں دیے گئے, اس 23 سال کے عرصے میں 4 وزیر اعظم, ایک صدر, ایک گورنر جنرل مشرقی پاکستان سے تھے. پوری حکومت بنگالیوں کی تھی پاکستان کے اندر, 4 وزیر اعظم بنگال کے تھے. تو یہ کہنا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کے ساتھ ظلم ہوا, یہ بذات خود اسی پروپیگنڈے اور ڈس انفارمیشن کا حصہ ہے جو ہم نے بتایا آپ کو کہ جناب کہ 93,000 پاکستانی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور 80% بجٹ فوت کھا جاتی ہے. اسی قسم کا یہ جھوٹ ہے کہ پاکستان نے مشرقی پاکستان پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی اور احساس محرومی کی وجہ سے وہ لوگ الگ ہو گئے. ایک بات اور یاد رکھیے گا, مشرقی پاکستان میں صرف بنگالی نہیں رہتے تھے. یہ کانسیپٹ ایک عجیب تصور ہے کہ صرف سارے کے سارے وہاں بنگالی رہا کرتے تھے. لاکھوں کی تعداد میں وہاں بہاری مسلمان بھی تھے, اردو اسپیکنگ مسلمان. آپ کو اس پوری بغاوت کی تحریک پہ جو مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئی, اس میں آپ کو کوئی اردو اسپیکنگ مسلمان شامل نہیں ملے گا.
100% اردو اسپیکنگ مسلمان مطمئن تھے، راضی تھے، خوش تھے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی خاطر انہوں نے جانیں قربان کی، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اگر احساس محرومی تھا مشرقی پاکستان کو، تو ان بہاریوں کو بھی تو احساس محرومی ہونا چاہیے تھا نا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ چند صرف عوامی لیگ کو احساس محرومی ہے، لیکن جو لاکھوں کی تعداد میں بہاری مسلمان ہیں وہ راضی اور خوش ہیں پاکستان سے، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، انہیں کوئی احساس محرومی نہیں ہے؟ تو یہ کون سا احساس محرومی تھا کہ جو سلیکٹیولی صرف عوامی لیگ کو تھا لیکن باقی پوری بنگالی قوم یا بہاری مسلمانوں کو نہیں تھا؟ تو آلویز انڈرسٹینڈ دس کہ جب دشمن آپ کے خلاف ایک جنگ کرتا ہے تو سب سے پہلے ڈس انفارمیشن اور جھوٹ پھیلاتا ہے۔ ہمیشہ تحقیق کریں، ہمیشہ ان بڑے لوگوں سے اور بزرگوں سے پوچھیں اور سنیں، سنی سنائی بات آگے پروپیگیٹ کرنے والا، جو سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔ یہ سارے ہمارے سیاستدان کذاب ہیں، یہ ہمارا سارا میڈیا جھوٹ بولنے والا ہے۔ یہ آپ کو ان کے اس جھوٹ نے مشرقی پاکستان توڑ کر الگ کر دیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کی ترقی بھی اسی رفتار سے ہو رہی تھی جیسے مغربی پاکستان کی۔ وہ سارے پروجیکٹ جو یہاں لگ رہے تھے وہ وہاں بھی لگ رہے تھے۔ جو تعلیمی 0 لٹرلی 1% تعلیمی معیار تھا مشرقی پاکستان کا جب بنگال آزاد ہوا ہے، جب بنگال ٹوٹا ہے تو 22 اور 25% تک تعلیمی معیار پہنچ چکا تھا، جو مغربی پاکستان کے برابر تھا۔ تو یہ بالکل زیادتی کی بات ہے کوئی یہ کہے کہ مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا تھا اور ان پہ انویسٹ نہیں کیا تھا، یا ان کا مال لوٹ کے کھا گئے تھے اس لیے وہ الگ ہو گئے۔ وہ ایک سیاسی سازش تھی، ایک دشمنوں کی سازش تھی۔ اگرتلہ سازش سے شروع ہوئی، بھارتی فوج نے انویژن کی، اس میں ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا تھا۔ اس بات کا قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا کہ ان کو حق نہیں مل رہے، حقوق پورے مل رہے تھے، بس وہ احسان فراموش اور ناشکری اور کمینے تھے، اس لیے انہوں نے پاکستان سے بغاوت کی۔ 1948 میں اس پاکستان بنا ہی تھا اس وقت، تو شیخ مجیب نے اسی وقت بغاوت کر دی تھی۔ یہ بہت پرانا غدار تھا، لہذا اس کا کوئی تعلق اس پروپیگنڈے سے نہیں ہے جو یہ بعد میں کرتے رہے۔ پاکستان نے پورا حق دیا تھا ان کو۔ کبھی اس جھوٹ پہ یقین مت کیجیے گا کہ وہاں زیادتی کی گئی تھی، وہاں کوئی زیادتی نہیں کی گئی تھی۔ زید صاحب، آج کا آخری سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں آج پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ کون سا لاحق ہے؟ سیاسی عدم استحکام، خوارج کی دہشت گردی، ہندوستان میں ہندوتوا آئیڈیالوجی کا زور، یا پاکستان کی معیشت؟ جی، بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے خیال میں آج پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ کون سا ہے؟ کیا انڈیا ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے؟ کیا جہنم کے کتے خوارج ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے؟ کیا پاکستان کی کمزور معیشت ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے؟ کیا ہماری قیادت کا نہ ہونا اور ایک سیاسی انارکی جو ملک میں ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے؟ ان میں سے کوئی بھی چیز پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ خطرات ہیں لیکن یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اصل خطرہ یہ نہیں ہے۔ جس چیز سے مجھے فکر ہوتی ہے، جس چیز سے میں خوفزدہ ہو جاتا ہوں، وہ یہ کہ ہماری یہ نوجوان نسل نظریہ پاکستان کو بھلا بیٹھی ہے۔ یہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر بنا تھا۔ اس وقت ہمارے پاس نہ فوج تھی، نہ ملک تھا، نہ سیاست تھی، نہ معیشت تھی، نہ ہمارے پاس کوئی عدالت تھی، نہ ہمارے پاس میڈیا تھا۔ ہمارے پاس صرف ایک نظریہ تھا، جس نظریے کی بنیاد تھی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پورے ہندوستان میں یہ تحریک تھی۔ وہ تمام لوگ جو اچھی طرح جانتے تھے کہ ہم پاکستان ہجرت نہیں کر سکیں گے یا ہجرت کی کوشش کی تو مارے جائیں گے راستے میں، اس کے باوجود وہ تحریک پاکستان میں شامل تھے، صرف نظریے کی بنیاد پر کہ مسلمانوں کو ہم نے ایک الگ ملک لے کے دینا ہے جہاں سے امت مسلمہ کی عظیم تاریخ دہرائی جائے گی، امت کا احیاء ہوگا، مسلمانوں کو پناہ گاہ مل جائے گی، ہمیں ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہنا پڑے گا، امت مسلمہ کی قیادت کرنے کے لیے ایک پاک سرزمین قائم کی جائے گی، برسوں کے بعد اڑیں گے پرچم ہلال کے۔ یہ رومانٹسزم تھا کہ صدیاں ہو گئی ہمیں ذلت برداشت کرتے ہوئے، اب لڑ کر ہم یہ ملک لیں گے تاکہ ہمارے ہلال کے پرچم دوبارہ لہرا سکے۔ ہمارے بڑوں نے اسی لیے 50 لاکھ شہید دیے، 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں نے ہجرت کی پاکستان کی جانب آنے کے لیے۔ انسانی تاریخ میں اتنی بڑی ہجرت اور اتنی بڑی قربانی کسی ایک ریاست کے لیے نہیں دی گئی، انسانی تاریخ میں، کہ شعوری طور پر انسان قربان کر دے اپنے آپ کو کہ ہم نے ایک ریاست قائم کرنی ہے مسلمانوں کی۔ ہمارے بڑے پاکستان کی قدر جانتے تھے۔ ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ پاکستان نے آپ کو کیا دیا تو وہ کہتے تھے ہمیں سب کچھ دیا پاکستان نے، ہمیں ہندوؤں کی غلامی سے نجات دی، یہاں کی معاشی تکالیف اور مشکلات اور بجلی کا بل نہیں ہے اور پانی نہیں آ رہا اور گیس، یہ تو مسئلے ہی نہیں تھے بزرگوں کے لیے۔
جس طرح ہجرت کر کے اپنے رشتہ دار اور پیارے اور محبت کرنے والے اور خاندان اور بیویاں اور بچے کٹوا کے وہ پاکستان پہنچے تھے، اس پاکستان کی قدر ان کو اس لیے تھی کہ یہ جس نظریے پہ بنا تھا وہ نظریہ بہت قیمتی تھا، سیدی رسول اللہ سے نسبت اور تعلق والا تھا۔ ہماری اس موجودہ نسل نے پاکستان کے لیے کوئی قربانی نہیں دی ہے، یہ جانتے نہیں اس بات کو کہ ایک پاک سرزمین کے لیے قربانی دینے کا کیا مطلب ہے، اور اسی لیے ہر صوبہ اس وقت، ہر سیاسی جماعت اس وقت پاکستان سے بڑا سمجھنے لگی ہے اپنے آپ کو۔ اس پاکستان کو جوڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے سوائے اسلام کے اور ہمارے اللہ اس کے رسول سے تعلق کے، ورنہ ایک سندھ کے مسلمان کا گلگت بلتستان کے مسلمان سے، یا گلگت بلتستان کے آدمی کا یا کشمیری کا بلوچستان سے کیا تعلق ہے؟ کیا ان کی تہذیب ملتی ہے؟ کیا زبان ملتی ہے؟ کیا ان کا کھانا پینا اور ان کے رسم و رواج اور ان کا کلچر آپس میں کامن ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ صرف ایک چیز کامن ہے کہ سب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ اس نظریے نے اس ملک کو بنایا تھا اور قائم رکھا ہوا ہے۔ قائد اعظم نے اسی لیے سب سے پہلے جو اپنی تقریریں کی تھیں، آپ نے فرمایا تھا کہ گیٹ ریڈ آف دس پوائزن آف پروونشلزم، یو آر ناٹ اے سندھی اینڈ اے بلوچی اینڈ اے پٹھان اینڈ کشمیری، یو آر اے پاکستانی اینڈ اے مسلم فرسٹ۔ یہی انفارچونیٹ بات اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، آپ تمام صوبوں میں الگ الگ سیاسی جماعتوں کی حکومتیں قائم ہیں، اور 18ویں ترمیم کو استعمال کرتے ہوئے ہر کوئی اپنے صوبے کو، اس کی صوبائیت کو بھڑکا رہا ہے، کوئی سندھی نیشنلزم کو، کوئی بلوچ نیشنلزم کو، کوئی پنجابی نیشنلزم کو، کوئی پختونستان بنانے کی بات کر رہا ہے، کشمیری ہر چھوٹی سی بات پہ دھمکی دینے پہ آئے ہوئے ہیں کہ ہم انڈیا بھارت سے مل جائیں گے، پاکستان سے الگ ہو جائیں گے۔ گلگت بلتستان والے ہر وقت پاکستان کو بلیک میل کرنے میں وہاں گروپس لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں وسائل دو ورنہ ہم بھارت سے مل جائیں گے۔ مذاق سمجھا ہوا ہے لوگوں نے یہاں۔ یہ پاکستان، اس کی یہ قیمت تم لوگ لگا رہے ہو کہ ذرا ذرا سی بات پہ کہتے ہو ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہم پاکستان توڑ دیں گے۔ اس قوم کو مجھے خوف اس بات کا آ رہا ہے کہ اللہ اس کو قدر کروائے گا پاکستان کی۔ اللہ نہ کرے کہ اس کے اوپر اگر بھارتی مشرق ہندو اور مودی اور یہ ہندوتوا فوج اس پر قابض ہو جائے اس کے کچھ علاقوں پہ، یا جہنم کے کتے خوارج قابض ہو جائے اس کے اوپر، لوگوں کو مزہ آ جائے گا، مزہ چکھ لیں گے یہ ایک دفعہ تسلی سے کہ ہندوؤں کے نیچے رہنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان کو آج پاک فوج بری لگتی ہے، ان کو آج پاکستان برا لگتا ہے، پاک سرزمین کا سبز ہلالی پرچم برا لگتا ہے۔ کوئی ایک اس وقت جماعت یا فرد ایسا مجھے نظر نہیں آتا جو پاکستان کی خاطر قربانیاں دے رہا ہو، سوائے ہمارے پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کے، جو واقعتاً قربانی دے رہے ہیں، سیکریفائز کر رہے ہیں۔ تنخواہ تو پورا ملک لے رہا ہے، یہ تانا ان کو دیتے ہیں کہ پاک فوج کے افسروں کو تنخواہ تو ملتی ہے، تنخواہ تو پورے ملک میں تمام سرکاری ملازمین کو ملتی ہے، ججوں کو بھی ملتی ہے، حکمرانوں کو بھی ملتی ہے، ایم این ایز اور ایم پی ایس کو بھی ملتی ہے، مگر پاکستان کے لیے قربانی کوئی بھی نہیں دے رہا۔ مجھے خطرہ اسی بات کا ہے کہ یہ جو صوبائیت اور لسانیت اور فرقہ واریت اس وقت پھیل چکی ہے، اور ہم ایک مسلمان ہونے کے بجائے، ایک پاکستانی ہونے کے بجائے اپنے آپ کو اپنی سیاسی جماعت سے وابستہ کرتے ہیں، صوبے سے وابستہ کرتے ہیں، اپنی برادری اور زبان سے وابستہ کرتے ہیں، یہ وہ زہر قاتل ہے ہمارا، استغفر اللہ، کہ جو ہمارے ملک کی عوام کو، مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں ان کو ہندوؤں کے قبضے میں نہ دے دے، ایسا نہ ہو ملک کے بڑے بڑے حصوں پر بھارتی فوج قابض ہو جائے اور ہم کو ایک مرتبہ پھر اپنی آزادی کے لیے ایک خونریز جنگ لڑنی پڑے۔ مجھے خوف اسی بات کا ہے۔ ہندوتوا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، غزوہ ہند کی بشارت ہمیں سیدی رسول اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہے، ہم نے قبضہ کر ہی لینا ہے، ہم نے ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر ہی لانا ہے۔ یہ جہنم کے کتے، ان کے سر کاٹنے کے لیے اللہ نے پاک فوج بنائی ہوئی ہے۔ ہماری معیشت کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مس مینجڈ معیشت ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں خزانے دیے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ حکمران کرپٹ ہیں، چور ہیں، مس مینجڈ ہیں، کرپشن ہے، اس وجہ سے لگتا ہے کہ پاکستان کی معیشت خراب ہے۔ ہم دنیا کا امیر ترین ملک ہے اللہ کے فضل سے، کون سا خزانہ ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہوا؟ یہ چیزیں ہماری مسئلہ نہیں ہیں۔ جیسے میں نے کہا، مجھے مسئلہ صرف اس بات کا ہے کہ یہ قوم اپنا نظریہ گم کر بیٹھی ہے، اور جب یہ ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کو خانہ جنگی میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسے مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی ہوئی، اور پھر اس کے نتیجے میں دشمن باہر سے داخل ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے مشرق میں ہندو مشرق ہیں اور مغرب میں جہنم کے کتے خوارج، اور دونوں ہی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ملک میں خانہ جنگی ہو تو ہم ملک پر قبضہ کرنے شروع کر دیں۔ بڑے بڑے علاقوں پر یہ پہلے ہی نظریں جمائے بیٹھے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم کشمیر لے لیں گے تو گلگت بلتستان لے لیں گے تو پاکستان سندھ پہ قبضہ کر لیں گے، وہ کہتے ہیں ہم خیبر کے علاقوں پر قبضہ کر لیں گے اور اٹک تک کا علاقہ ہمارا ہے اور بلوچستان ہم کاٹ دیں گے۔ آپ ان خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکتے
اگر ہم ایک مضبوط قوم نہ ہو جس نظریہ پاکستان پر جس کا ایمان نہ ہو، جو اللہ اس کے رسول سے تعلق نہ رکھتی ہو. ہمیں ایک بہت بڑی تحریک کی ضرورت ہے کہ نظریہ پاکستان کو دوبارہ زندہ کریں. ہماری طاقت، ہماری عزت، سب کچھ اسلام میں ہے، نظریہ پاکستان میں. صوبائیت، قومیت، لسانیت، فرقہ واریت سیاسی جماعتوں میں نہیں ہے. یہ وہ تفرقے اور فرقے ہیں جو قوم کو پھاڑ کر تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اگر ہماری قوم نے یہ نہ سمجھا پھر بہت ذلیل ہوگی، بڑی مار کھائے گی. اس پاکستان کو تو انشاءاللہ اللہ قائم رکھے گا ہی، لیکن اس کی بہت بڑی آبادی ماری جائے گی یا ذلیل کر دی جائے گی دشمنوں، مشرکوں اور خوارج کے ہاتھوں. یہ خطرہ مجھے زیادہ ہے. جنگ کی ہمیں پرابلم نہیں ہے، اللہ کے فضل سے غزوہ ہند ہو یا مشرک ہو، ان کے تو ہم دانت توڑ کے فارغ کر دیں گے. معیشت اللہ نے ہمیں خزانے اتنے دیے، ہم ٹھیک سے مینج کریں، 4 دن میں ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی. جب اللہ چاہے گا ہمیں ایک بہتر اور خیر کی قیادت عطا فرما دے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں ڈنڈے والی سرکار عطا فرما دے. بزرگوں نے بشارت و خوشخبری اس کی یہی دی ہے کہ ایک ڈنڈے والی سرکار آئے گی جو بات کم کرے گی، گولی پہلے مارے گی. اتنی سختی کرے گی ان مشرکوں پہ اور دشمنوں پہ اور غداروں پہ اور خائن لوگوں پہ، چوروں پہ اور ڈاکوؤں پہ اور قاتلوں پہ اور خوارج پہ کہ ان کو زمین میں گھسیڑ دے گی. اس قسم کی قیادت جب اللہ ہمیں عطا کر دے گا سب خیر ہو جائے گی، سارے معاملات راتوں رات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ہمارے لیے ضرور ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سیدی رسول اللہ کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. اگر تفرقہ ڈالو گے پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، پھر تمہیں شکست ہوگی، پھر تمہیں ذلت ہوگی اور اللہ تم پہ بدترین دشمن مسلط کر دے گا. مجھے خوف اسی بات کا ہے اور کسی بات کا خوف نہیں. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، جب چاہے گا ہمیں ڈنڈے والی سرکار عطا کر دے گا. پرچم ہلال کے ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو